بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ۔ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یہ روئے زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحہ اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان اور یقین کی بنیاد پر لڑی گئی۔ بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی ایک گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے قریباً 80 اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام دشمن خصوصاً سرداران قریش بہت جذباز تھے اور ہاتھ مال رہے تھے۔ مکہ کے مشرک اور اسلام دشمن سرداروں کو یہ خوف بھی تھا کہ مسلمان قوت پکڑتے ہی یہ تجارتی راستہ بند کر دیں گے اور مکہ کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ کفار مکہ دن رات مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ انہی دنوں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کی آڑ میں سرداران قریش نے 1000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پر حملے کی غرض سے قریش لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائے۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روح صحن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرف جانے کا حکم دے کہ ہم میں کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد محض 313 نفیس قدیسہ پر مشتمل تھی۔ ان میں 17 سالہ نوجوان عمیر سے لے کر 60 سالہ بوڑھے تک سب لوگ شامل تھے۔ جنگی مال و اسباب اور اسلحہ کی شدید قلت تھی۔ محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کے پاس ڈنگ کی تلواریں بھی نہیں تھیں، مگر اللہ کہ ان سپاہیوں کو جنگی اسلحہ اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین تھا۔ جنگ بدر کا عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کے خلاف باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے خلاف بھانجا ماموں اور چاچا بھتیجے کے خلاف نبردار عظمہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد جراح کو عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید کو اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر کے بعد ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو جنگ میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے نے اپنے والد سے کہا کہ جنگ بدر میں آپ دوبارہ میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا باخدا میں اپنا ہاتھ نہ روکتا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے۔ کفار کے لشکر کے 70 لوگ تیغ ہوئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ کفر کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اسلامی لشکر کے 14 سپاہی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو ظلم کے راستے پر ہو اسے
تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور کون باطل پر۔ اسلامی اخوت کا دلوں پر اس قدر غلبہ تھا کہ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو اپنے دشمن سمجھتے تھے۔ جب قیدی پکڑے جا رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ابو عزیز جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس کی مشقیں ذرا کس کر باندھنا، اس کے ماں باپ بہت مالدار ہے، اچھا فدیہ مل جائے گا۔ اس پر قیدی نے کہا کہ کچھ شرم کرو، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم میری مدد کرنے کی بجائے میرے دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی تم نہیں، اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں کو خود قتل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تجویز کو پسند فرمایا۔ حضور چاہتے تھے کہ قیدی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انہیں اسلام کے متعلق جاننے کا موقع ملے گا۔ اسلام کی حقانیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان قیدیوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ حق و باطل کے اس پہلے مارکے میں اسلام کی شاندار فتح نے مسلمانوں کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ عرب اور عرب سے باہر دور و نزدیک اس جنگ کے چرچے ہونے لگے۔ چھوٹے قبائل جو پہلے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے اور کفار مکہ سے خوف زدہ تھے، انہوں نے کھل کر مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بدر سے پہلے اسلام ایک مذہب اور دین تھا، مگر بدر کے بعد وہ خود ریاست بن گیا۔ یوم بدر کا پیغام یہ ہے کہ میدان جنگ میں کامیابی کا انحصار مادی وسائل سے زیادہ نظریاتی اور اخلاقی حیثیت پر ہے۔ بدر میں یہ ثابت ہو گیا کہ امت جب ایمان اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنگ بدر رنگ و نسل کی بجائے خالص عقیدے کی بنیاد پر تھی۔ ایک طرف تکبر و غرور اور گھمنڈ تھا اور دوسری طرف عاجزی و انکساری اور اللہ کی نصرت پر کامل یقین تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان اس جنگ میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانیاں دیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔